بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے شہزادی میمونہ اور جھونپڑی میں رہنے والے غریب کسان کا۔ ناظرین، کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام شہزادی میمونہ تھا۔ ایک بار میمونہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارآمد نہ ہوا۔ بادشاہ نے ساری ملک میں منادی کرا دی کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، وہ قسمت آزمانے محل گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کرے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد ہی شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کیسے کراؤں گا۔ بادشاہ نے سوچا، اس لکڑہارے کو کسی ایسے جگہ بھیج دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی بہانے سے دور دراز جگہ بھیجتا تھا، لیکن لکڑہارا اتنا پھرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بہت سمجھایا کہ وہ وعدہ خلافی نہ کرے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر گئی ہے اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل گیا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ شہزادی میمونہ کا جنازہ ہے۔ فقیر وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنا دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک شیر نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی تو اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، مگر شہزادی نہ ملی۔ بس کہیں کہیں شیر کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب شیر اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑہارا سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نفس دیکھی تو اس میں سانس باقی تھا اور وہ زندہ تھی۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔
شہزادی ایک دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی شہزادی کو ہوش آیا، لکڑہارا اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، آج اس نے دوسری بار شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور لکڑہارے سے کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہے، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کر دی اور شادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔